شلون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ پاک کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور اس سور کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ سب پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور جو پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی جو روح ہے جس کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ تھا وہ روح بھی کیا ہو جائے گی؟ بے ہوش ہو جائے گی. اس پر موت کی ایک بے ہوشی روح پر بھی طاری ہو جائے گی. رہ جائیں گے صرف کتنے فرشتے؟ 8 فرشتے. کچھ یاد پڑتا ہے؟ کتنے فرشتے رہ جائیں گے؟ 8. 4 مقرب فرشتے اور 4 حملۃ العرش جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا تو وہ اللہ کے حکم سے پھر 7 فرشتوں کی روح بھی قبض کر دیں گے. تو پھر صرف کون رہ جائے گا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعنی ایک فرشتہ زندہ رہ جائے گا اور ایک اللہ کی ذات جو حی اور قیوم. پھر اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک خود حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کو بھی قبض فرما دے گا. سب ختم ہو جائے گا. اب کوئی نہیں بچے گا سوائے کس کے؟ اللہ کے. جو دوسری جگہ فرمائے نا لمن الملک اليوم، آگے سورہ مومن. سب پر موت طاری ہو گئی. پھر اللہ پاک فرمائیں گے اب بتاؤ اب کس کی بادشاہت ہے. تو سب پر ایک موت کی کیفیت آئے گی. پھر اللہ کے حکم سے آخرت کا نظام قائم کیا جائے گا. اب جب آخرت کا نظام قائم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ پورا عالم آخرت ہے، اس میں پورا حساب کتاب ہونا ہے، ترازو لگنا ہے، نامہ اعمال تقسیم ہونے ہیں، سب کچھ ہوگا، جس کے نتیجے میں 2 طبقے بن جائیں گے. ایک طبقہ اہل جہنم کا اور ایک طبقہ اہل جنت کا. جو جہنمی ہوں گے ان کو لے جانے کے لیے فرشتوں کی الگ جماعت ہوگی، جو جنتی ہوں گے ان کو لے جانے کے لیے فرشتوں کی الگ جماعت ہوگی. لیکن لے جانے کی کیفیت میں یقیناً فرق ہوگا. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا. اور پھر یہ کہ اہل جنت جب اپنے مقام کو، مرتبے کو، عزت کو دیکھیں گے تو وہ اللہ کی ذات کے بارے میں تعریف کے اور عظمت کے کیسے کلمات ادا کریں گے. ان آیات کا ترجمہ ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. ہنکایا جائے گا
ہنکایا جائے گا. ہنکانا جانتے کس چیز کو ہنکاتے ہیں؟ جانور کو پیچھے سے. جیسے جانور کو جب چلاتے ہیں نا تو پیچھے سے مالک ہو یا جو سنبھالنے والا ہو وہ ایک ڈنڈا مارتا ہے پھر ہنکاتا ہے اس کو. یہ اگر ادھر ادھر ہو تو پھر ایک ڈنڈا مارتا ہے. اس جانور پر سختی کر کے اس کو لے جانے کے عمل کو کہتے ہیں ہنکانا. بات سمجھ گئے؟ تو کافر کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا زمرن، جماعتیں بنا کر. یہ جماعتوں کی شکل میں ہوں گے. حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. وقال لہم خزنتہا، اور جو جہنم کے داروغے ہوں گے، چوکیدار ہوں گے، وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہی میں سے؟ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہی میں سے؟ غور کر رہے ہیں دوستو، معلوم ہوا کہ کسی بھی امت کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر آتا ہے وہ کوئی خارجی مخلوق نہیں ہوتی، آسمانی مخلوق نہیں ہوتی، وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے. اس لیے کہ جنس کو جنس سے نفع ہو سکتا ہے. آج اگر کوئی شخص بہت باکمال ہو نا، بہت باکمال، اس سے سوال کیا ہوتا ہے، بھئی آپ کو کس نے بنایا؟ آپ کے استاذ کون ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ جی میرا استاذ جو ہے وہ گرے پیرٹ ہے؟ کبھی ایسا سنا کیا؟ نہیں نا. گرے پیرٹ استاذ نہیں ہو سکتا، کمپیوٹر استاذ نہیں ہو سکتا، منکی اور ڈونکی استاذ نہیں ہو سکتا. استاذ اسی کی جنس کا ایک فرد ہوگا، جسے اللہ نے نوازا ہوگا، اس نے محنت کر کے اپنے لیے ایسا طالب علم تیار کر لیا. پیغمبر ہدایت کے لیے آتے ہیں تو نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، انہی قوم میں سے ہوتے ہیں. کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تمہی میں سے یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جنہوں نے تمہیں ڈرایا ہو آج کے اس دن کا آمنا سامنا کرنے سے. کوئی آیا تھا تمہاری زندگی میں؟ قالو، وہ جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جو عذاب کا جو فیصلہ ہے وہ کافروں کے اوپر طے ہو چکا ہے. یعنی مقصد ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے خود محروم کیا ہے، ہم اس بد نصیبی میں اپنے ہاتھ سے مبتلا ہو گئے. قیلا، تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے ان دروازوں میں، خالدین فیہا، اس طور سے کہ اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ ہی جانا ہے، واپس نہیں آنا ہے اس راستے سے. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا ان متکبرین کے لیے. چونکہ عموماً محرومی کی وجہ تکبر ہوتی ہے. اب دوسرا طبقہ جو متقین کا ہے، اہل جنت کا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اب غور کریں گے دوستو، تھوڑا سا دماغ کو حاضر رکھیں گے. اوپر بھی جب آیت شروع ہوئی اہل جہنم کی تو فرمائے وسیقہ، آپ نے ترجمہ کیا ہنکایا جائے گا. یہاں جنتیوں کا تذکرہ ہے تب بھی لفظ آیا وسیقہ، لیکن اب یہاں ترجمہ ہنکانے کا نہیں ہوگا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کمال کیا ہے. فرمائے وسیق الذین اتقوا ربهم، شوق دلا کر چلایا جائے گا. کیا دلا کر؟ شوق دلا کر. جیسے ایک آدمی کو ایک خاص مقام تک لے جانا ہو اور ابھی اسے اندازہ نہیں کہ آگے مجھے کیا کچھ ملنے والا ہے، تو جب پتہ نہیں تو وہ اپنے ادھر ادھر کے کام میں کچھ مشغول ہوگا، اور دوسرا کہ اس سے کہیں بھائی یہاں سے آگے بڑھے، اصل تو بہت کچھ آگے آ رہا ہے. تو فرشتے شوق دلا کر اہل جنت کو لے جانے لگیں گے. تو لے جایا جائے گا ان بندوں کو جنہوں نے اپنے رب سے ڈر کر زندگی گزاری، جنت کی طرف زمرن، جماعتیں بنا کر.
حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے، وہ فتحت ابوابها، اور وہ دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، تو جنت کے دربان ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلام، تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہو، اس لیے کہ عزت والے کا استقبال چاہے اس جہاں ہو چاہے اس جہاں ہو، وہ سلام کے لفظ کے ساتھ، تم پر سلامتی ہو، طب تم، اب ہمیشہ کی عیش کے اندر رہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ ان دروازوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ وقالو، اب جب جنتی اندر چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتیں شروع ہوں گی، کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ سچا ہو گیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ، اور اس اللہ نے ہمیں وارث بنا دیا، مالک بنا دیا ایسی زمین کا کہ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہے اپنے لیے ٹھکانہ بنا۔ جنت تو عیش کی جگہ ہے، مرضی کی جگہ ہے، جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے۔ فنعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کو، جنہوں نے دنیا میں عمل والی زندگی گزاری، ان کے لیے کیا ہی بہترین اجر ہوگا۔ تو یہ آخرت کا ایک بہت واضح منظرنامہ ہے دوستو، اور یہ سب کچھ میدان محشر میں ہونا ہے۔ اور چونکہ انسان اس دنیا میں ہے، عالم ناسوت میں ہے، اس نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہی تعبیرات چاہیے ہوتی، وہی تعبیرات چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے وہی انداز اختیار فرمایا کہ جیسے دنیا میں کوئی مجرم ہو، کوئی قیدی ہو، کوئی چور ہو، قاتل ہو، ڈاکو ہو، جس کا جرم ثابت ہو جائے، تو جب اس کو لے جاتے ہیں تو کس انداز سے اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں؟ کوئی یہاں سے دھکا دے رہا ہے، کوئی وہاں سے لات مار رہا ہے، کوئی یہاں سے مکہ مار رہا ہے۔ یہ بیچارہ اپنے آپ کو دائیں بائیں، بیچارہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو جتنا وہ کرتا ہے اور زیادہ پڑتی ہے۔ یہ تو دنیا کا مجرم ہے، اور آخرت میں تو جب سارے جرم ثابت ہو جائیں گے تو جو فرشتے مقرر ہوں گے تو وہ پھر ایسے انداز سے لے جائیں گے جیسے کہ ایک جانور کو ہنکاتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ یہ نہ بھی جانا چاہے گا تو فرشتے اس کو زبردستی لے جائیں گے، اور جب جہنم کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے نا ایک انسان کو مزید احساس دلانا، یا علماء نے لکھا کہ جہنمی کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں کسی درجے کی راحت بھی نہیں، کوئی لمحہ بھر، کوئی الفاظ بھر راحت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب جب پہنچیں گے تو جہنم تو ویسے ہی جا رہے ہیں، لیکن وہاں بھی فرشتے ان سے ایک سوال پوچھیں گے تاکہ ان کی تکلیف کو، اور انہوں نے جو اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کیا، ان کو وہ احساس ندامت اور زیادہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے پاس اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کی شکر گزاری اور قدردانی کی بڑی ضرورت ہے۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں بھائی کیسے آنا ہوا؟ تمہارے پاس آیا نہیں دنیا میں کوئی سمجھانے والا جس نے تمہیں آج کے دن سے ڈرایا ہو، جس نے تمہیں اللہ کی باتیں پہنچائی ہو؟ کوئی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ لیکن ہماری قسمت ایسی تھی، ہم نے اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کیا تو آج اس انجام کو پہنچ گئے۔ وہ کہیں گے ان دروازوں سے آ جاؤ اور یہ سوچ کر آؤ کہ یہ دخول ہمیشہ کا ہے، پھر یہاں سے کبھی واپس نہیں نکلنا۔ یہ وہ الفاظ ہے دوستو، وہ اناؤنسمنٹ ہے اس رزلٹ کی کہ جو ساری امید اور آس کو حدیث پاک میں آتا ہے نا ختم کر دے، ورنہ اس سے پہلے کافر کو کچھ امید ہوگی کہ شاید وہاں جا کر کچھ امکان ہو، کچھ آگے پیچھے ہو جائے، کچھ وقت طے ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ کہا جائے گا ختم، اب جو داخل ہونا ہے
اس کے بعد پھر واپسی کا سفر نہیں ہے، اب اندر ہی رہنا۔ دوسرا طبقہ جو متقین کا ہوگا، یہ جب جانے کے لیے تیار ہوں گے تو فرمائے فرشتے ان کو پیار سے، محبت سے اور شوق دلا کر روانہ کریں گے۔ اب ایسا کیوں ہوگا؟ شوق دلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بڑی اہم بات ہے دوستو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت کے لیے جنت طے ہو جائے گی نا، کہ ان کو جنت جانا ہے، طے ہو جائے گی، تو سب سے پہلا انعام جو اہل جنت پر اللہ پاک آغاز میں کریں گے، شروع میں بالکل، کہ ان کو اللہ پاک اپنی ذات کے دیدار کی ایک جھلک کرائیں گے۔ ایک جھلک ہوگی، لیکن اللہ کی ذات کو، اس کی ذات کا جمال، اس کا حسن، وہ کیسا ہے، کتنا ہے، ہمیں کیسا لگے گا، یہ تو نہیں سوچا جا سکتا۔ وہ ایک جھلک ایسی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اللہ کے اس دیدار اور حسن کے اندر محو ہو جائیں گے، ہر چیز سے بے خبر ہو جائیں گے، ان کو دائیں بائیں کا اندازہ ہی نہیں رہے گا، سب اللہ کو دیکھنے میں مشغول ہو۔ تو بہت زیادہ اشتغال جب ہوگا تو فرشتے ان کو پیچھے سے کمر پہ تھپکی دیں گے، ہے نا؟ اور اس کی ایک آسان سی مثال عرض کروں دوستو، سمجھانے کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے۔ انسان کبھی کبھی ایسی تقریب میں، ایسی دعوت شادی میں چلا جاتا ہے کہ جس سے بڑا تعلق ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا کہ جی کھانا کھل گیا، چلے۔ اب آپ اٹھنے لگے اور اتنے میں آپ نے دیکھا کہ آپ کا وہ دوست، وہ ساتھی، وہ محبوب آ گیا جس سے واقعی آپ کو قلبی محبت تھی اور بڑے عرصے بعد ملے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ پلیٹ لے کر کھانے کی طرف جائیں گے یا ساتھی کے ساتھ مشغول ہوں گے؟ ساتھی کے۔ آپ کہاں گئے، کہاں تھے، کب آئے؟ اب باتیں، اب کھانا مانا سب چلا گیا، اب اشتغال ہے، اس لیے کہ محبوب کی باتیں بڑا لطف دیتی ہے، اس سے مشغول ہے۔ تو میزبان آ کے کہتے ہیں بھائی باتیں ہوتی رہیں گی، پہلے کھانا کھا لیں۔ کہتے ہیں نا، باتیں تو چلتی رہیں گی، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی کھانا کھا لیں۔ تو یہی سمجھ لیں کہ فرشتے آ کے جنتیوں سے کہیں گے کہ ابھی تو اللہ کے دیدار کا آغاز ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، پہلے اپنے مقام اور گھر اور ٹھکانے اور محل کی طرف تو آؤ، اپنے جنت کے اندر داخل تو ہو جاؤ، تب جا کے ان کے ہوش و حواس بحال ہوں گے اور یہ چلے جائیں گے۔ اور جب جائیں گے تو وہاں تو سوال و جواب نہیں، وہاں تو استقبال ہے، فرشتے استقبال کریں گے، سلام کریں گے۔ اور جب یہ جنتی داخل ہو جائیں گے تو اللہ کی تعریف کے کلمات ان کی زبان پہ جاری ہوں گا، کہیں گے جس اللہ نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، سچا ہو گیا۔ اور پھر کہیں گے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ، اور ہمیں آج اس جنت کے ٹھکانے کا وارث بنا دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ عقیدے کی اصلاح حد درجہ ضروری ہے۔ آج بہت ساری الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی کہیں لکھا ہوا، کوئی بول رہا فلاں فلاں کی میراث ہے۔ جنت کا فیصلہ کرنا، جنت کے محلات میراث میں جنتی کو دینا، یہ صرف کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا دوستو۔ یہ ہمارے عقائد کے جنازے نکالنے کے لیے فتنے آج پیدا ہوئے کہ بھئی یہ جنت فلاں کے اختیار کی ہے، فلاں کے میراث۔ کتنی بڑی جرأت ہے اللہ کے مقابلے میں! جنت کسی کی میراث نہیں ہے دوست، کسی کی میراث، جنت اللہ کے حکم سے میراث میں ملے گی اور اہل جنت کو ملے گی۔ اس لیے جب جنتی داخل ہوں گے تو زبان پر یہ کلمات ہوں گے کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے آج ہمیں جنت کے اس ٹھکانے کا، اس محل کا، ان نعمتوں کا وارث بنا دیا، اور ہم جہاں چاہیں اپنے لیے ٹھکانہ بنا لیں۔ یہ بھی سمجھ لیں دوستو، اب جنت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جا کے ایک آدمی کہے جی میں وہ جگہ پکڑ رہا ہوں، دوسرا آدمی میں نے پہلے دیکھ لی تھی، جسے دنیا میں ہم کرتے ہیں، وہاں تو نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ پاک اس شان سے داخل کریں گے کہ ان کے دل سے حرص کو، کینے کو، حق
کسی کا دبانے کو، یہ ساری کیفیات کمزوریاں کیا ہوگی، ان کے دل سے اس کا کوٹ نکال لیا جائے گا۔ لہذا جنتی اپنے جنت کے ٹھکانے کی طرف ایک خودکار سسٹم کے تحت جائے گا۔ آج یہ چیزیں سمجھنا مشکل نہیں ہے دوستو۔ آج دنیا جس روشنی، ظاہر کی روشنی کی طرف آ رہی ہے، ساتھی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں نا۔ ہم تو اپنی بلڈنگ کے لفٹ پر وہ کرتے ہیں کہ ہماری لفٹ ایسی ہے اور ایسی ہے، ساتھی کہتے ہیں ممالک کے اندر ایسی لفٹیں ہیں کہ جب ایک آدمی اپنے آفس سے آتا ہے تو وہ گاڑی ہی خود بخود لفٹ میں چلی، پوری گاڑی چلی گئی، اور اس لفٹ نے آپ کو آپ کی منزل پر پہنچانا ہے، اور منزل دروازہ کھلے گا اور آپ اپنے گھر کے دروازے کے اندر ہوں گے۔ اتنی سہولت آج کا انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے، اللہ جنتی کو کتنی نعمتیں دیں گے دوست، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جنتی خود بخود جائے گا، کسی اور کے ٹھکانے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، سیدھا اپنے محلات کے اندر چلا جائے گا اور خوش عیش زندگی وہاں پر گزارے گا۔ تو یہ سب انعامات تیار ہے اہل ایمان کے لیے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے تیار ہے نا۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی بس محنت کی، اپنی حفاظت کی، اللہ سے اپنے تعلق کے درستگی کی ضرورت ہے۔ مشکل نہیں، ایک بندہ اپنا ایمان بچا لے، ایمان کی حفاظت کر لے۔ اعمال کی کمزوری ہوتی ہے انسان میں، لیکن اللہ کی مہربان ذات ہے۔ لیکن یہ واضح طور پہ فرمایا جو میرے ساتھ شرک کیے بغیر آئے، یہ اللہ کی شرط بنیادی ہے دوستو۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہم کمزوریوں کا مجموعہ ہے، لیکن ایمان بچا کر دنیا سے چلے جاؤ، اللہ پاک جنت دے دے، ایمان لے جاؤ۔ اصل یہ ہے دوستو، تو اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آسان طریقہ اپنے ماحول کی درستگی۔ انسان ایمان والے ماحول میں آئے گا تو ایمان بچے گا، گناہ والے ماحول میں جائے گا تو ایمان ڈگمگانے لگ جائے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے مستورات کی اصلاحی بیان کی مجلس ہوگی، اور چونکہ آگے رمضان المبارک ہے، اللہ ہم سب کو عافیت سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو کل کی یہ جو مجلس ہے اصلاحی، یہ اس سال کی رمضان سے پہلے کی آخری ہے، تو مستورات کو اہتمام سے بھیجیں۔ کل صبح 11 بجے سے 11:30، اور عصر کی نماز کے بعد کل انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے تشریف لائیں۔ اسی طرح اتوار کے دن میں نے جمعے کے بعد بھی عرض کر دیا، آنے والی جو پرسوں اتوار ہے، مغرب کی نماز کے بعد رمضان المبارک سے متعلق خصوصی مجلس رکھی گئی ہے، جس میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اعتکاف ہے، تراویح ہے، جو جتنی چیزیں رمضان سے ریلیٹڈ اور متعلق ہے، تو وہ خصوصی ایک مجلس ہے، اور ضرور ہمیں اس میں بیٹھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ وہ اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد مستورات کے لیے بھی نظم ہوگا، حضرات کے لیے بھی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے تشریف لائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، دعا کر لیں۔ جی، تو صرف ایک ساتھی کو یہ بات یاد تھی آپ کو بھی، اور کس کو یاد تھی؟ جی میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں، ایک آیت سورۃ الزمر آیت نمبر 67 نا، کہ اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہے، وہ بھی میں آپ حضرات کو بتاؤں گا اگر آپ حضرات کو یاد رہا تو۔ ماشاءاللہ ساتھیوں کو یاد ہے، یہ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 104، یاد رہے گا؟ سورت کون سی ہے؟ پارہ نمبر 17 آیت نمبر 104، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اور ایک وہ آیت تھی، وما قدر اللہ حق قدرہ
والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ دو آیتیں کوشش کریں یاد ہو جائے، ورنہ لکھ لیں اس کو اپنے پاس. اور یہ بڑی بابرکت آیتیں ہیں سفر کے لیے. انسان جب نکلے سفر سے جانے سے پہلے پڑھ لے تو سفر محفوظ بھی ہوتا ہے، اور اس سفر کو اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں؟ سمیٹ دیتے ہیں. کم وقت میں آپ زیادہ فاصلہ اللہ کے حکم سے طے کر لیں گے. تو یہ دو آیتیں ہیں اور اس کو اہتمام سے یاد رکھیں. انشاءاللہ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.